سوال ہے، اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو نکاح برقرار ہے۔ 22 نومبر 2011 میں میری شادی ہوئی۔ پہلی رات سے ہی میرے شوہر نے مجھے جو ہے وہ غیر فطری طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ خلاصہ یہ آگے بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ غیر فطری طریقے کرتا ہے اور میرے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا۔ میں اسے چھٹکارا چاہتی ہوں، اور یہ ہے کہ ہمارے 2 سال ہو گئے ہیں، تعلق قائم نہیں رہا، وہ تھائی لینڈ گیا ہوا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ طلاق ایسے نہیں ہوتی جب تک وہ خود طلاق نہ دے۔ تو آپ پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ اسے طلاق لے لیں۔ اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر خلا کا راستہ اختیار کریں۔ خلا بھی نہیں کرتا تو پھر اپنی مقامی جو ہے پنچایت، اس سے رجوع کیا جائے۔ سوال ہے، 12 ربیع الاول کو نکاح کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ رکھنا کہ اگر 12 ربیع الاول کو نکاح کریں گے تو یہ ہوگا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر یہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، اس قسم کے عقیدے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی 12 ربیع الاول کو نکاح کرنا جائز ہے۔ سوال ہے، کیا ایسی لڑکی سے جس کی عصمت دری ہو گئی ہو نکاح کرنا درست ہے؟ اگر کسی لڑکی کے ساتھ عصمت دری ہوئی ہے تو اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ ایسی لڑکی سے نکاح جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی لڑکی سے نکاح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو اور کسی کی عدت میں بھی نہ ہو، یعنی کسی کی منکوحہ بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کسی نے اس کو طلاق دی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور وہ ابھی تک عدت گزار رہی ہو۔ اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو پھر ایسی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ سوال ہے، نکاح کے دوران صافہ سر پر باندھنا کیسا ہے؟ نکاح کے دوران کیا یہ بدعت ہے یا کوئی حرج نہیں؟ خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ پگڑی جو باندھتے ہیں سر پر نکاح کے وقت، کیا یہ بدعت ہے یا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ صافہ باندھنا اور پگڑی باندھنا یہ صرف مستحب ہے، اور یہ مستحب بھی اس وقت جب اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اگر ضروری سمجھا جائے تو پھر یہ غلط ہے، پھر نہیں باندھنا چاہیے۔ سوال ہے، لڑکا دیندار ہے تو لڑکی بھی دیندار ڈھونڈنی چاہیے؟ حضرت، ہماری بچی کو ایک رشتہ آیا ہے، لڑکے کو داڑھی نہیں ہے اور نہیں شرعی لباس کا اہتمام کرتا ہے، پتہ نہیں نماز کا پابند ہے یا نہیں، مگر پیسے والا ہے، گلف میں نوکری کرتا ہے، گھر والے اسی لڑکے سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیا شریعت ایسے لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے، لڑکی دیندار ہے لیکن لڑکا دین سے ذرا دور ہے، نہ اس کی داڑھی ہے اور نہ ہی شرعی لباس ہے، اور نماز کا نہیں پتہ پڑتا ہے کہ نہیں، لیکن پیسے والا ہے۔ جواب یہ ہے کہ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ لڑکا دیندار ہو تو لڑکی بھی دیندار ہو، لڑکی دیندار ہے تو اس کے لیے لڑکا دیندار ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اس صورت میں جو آپ نے لکھی ہے، اگر شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 9 سال کا ہے، دوسرا 4 سال کا ہے، شادی کے دن سے ہی میری بیوی کے حقوق زوجیت اور دیگر گھریلو کام ہیں جو کہ شریعت سے ثابت ہیں، میری مدد نہیں کرتی ہے۔ میں نے اس معاملے میں سسر، سالے اور چچا اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ سب تیار تو ہوئے، مگر بعد میں میری بیوی کی وہی عادتیں اور حرکتیں جاری رہیں۔ اب میری بیوی اور اس کے والدین یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کی بیٹی غلط ہے، تو مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بیوی سے شادی ہو گئی ہے، 9 سال کا لڑکا اور 4 سال کا لڑکا ہے، اور بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، تو پھر کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ آپ کا سوال کا اگر منشا ہے دوسری شادی کرنے کا تو اس کی گنجائش ہے، خواہ آپ پہلی بیوی کو طلاق دیں یا نہ دیں، اور طلاق اگر نہیں دیتے اور دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پھر دونوں بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لینا ضروری ہوگا۔ اس دوران آپ اپنی بیوی کو سمجھاتے رہیں، دینی کتابیں گھر میں لاتے رہیں اور مطالعے کے لیے انہیں کہیں، ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر رضامند ہو جائے۔ باقی اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق دینے کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ سوال ہے، میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میری والدہ تیار نہیں ہے، میں نے پہلے آپ سے ایک لڑکی کے متعلق مشورہ کیا تھا، بات یہ تھی کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میری والدہ تیار نہیں ہے، آپ نے استخارہ کرنے کے لیے بولا تھا، وہ میں نے کیا
اور 7ویں رات میں مجھے ایک خواب دکھا، میں نے 2 پان کھائے اور اس میں سے ایک رسگلہ تھا، پھر میں نے ایک کمرہ دیکھا، اس میں بہت سارے پیلے آم تھے، پھر میں نے ایک شادی دیکھی۔ بس اس کا مطلب بتائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس لڑکی سے میں کرنا چاہتا ہوں میری والدہ تیار نہیں ہے، اور میں نے استخارہ بھی کیا جس میں یہ چیزیں دیکھیں۔ تو جواب یہ ہے کہ جو استخارہ آپ نے کیا اور جو چیزیں آپ نے دیکھیں وہ تو اچھی علامات ہیں، شادی کر لینی چاہیے، لیکن بہتر اور بہت بہتر یہ ہے کہ اپنی والدہ کو راضی کریں۔ والدہ راضی ہو جائے تبھی نکاح کریں، والدہ کی رضامندی کے ساتھ جو نکاح ہوگا اس میں زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ سوال ہے منگنی کی تقریب کے بغیر نکاح کرنا۔ میں منگنی انگیجمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ ہمارے گھر میں اس جدید اصطلاح انگیجمنٹ یعنی منگنی پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ انگوٹھی وغیرہ، تبادلہ دینا وغیرہ، بلکہ گھر کے کچھ لوگ دلہن کے گھر جاتے ہیں اور دلہن کے لیے کچھ زیورات اور کپڑے دے کر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر دلہن کے گھر سے کچھ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں اور دلہا کو کچھ تحفے دیتے ہیں اور پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ منگنی کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ منگنی کے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو کیا یہ نکاح صحیح ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ منگنی نکاح نہیں، وعدہ نکاح ہے، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ بغیر کسی اہتمام کے اثر نو نئے سرے سے بغیر منگنی کے تکلفات کے کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور صحیح ہے۔ اور جہاں تک منگنی کا تعلق ہے تو منگنی کی جو تقریب ہوتی ہے اگر منکرات پر مشتمل ہو، جس میں ویڈیو بنائی جائے اور اس طرح کا موسیقی اس میں چلائی جائے تو یہ تو ناجائز ہے، اور اگر منگنی کی تقریب سادہ ہو بالکل، جس میں نکاح کا وعدہ ہو، تو یہ جائز ہوتی ہے۔ سوال ہے نکاح کے بعد جہرن نکاح کا حکم۔ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پہلے نکاح کیا اپنی والدین کے بغیر اپنے دوست کو گواہ بنا کر، پھر اسی لڑکی کو دوبارہ نکاح کیا اپنے والدین کے ساتھ بنا کوئی طلاق کے، جس کو ہم ارینج میرج کہتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیسے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے خفیہ نکاح ہوا، پھر دوبارہ وہ اعلانیہ نکاح کرتے ہیں، اور پہلے خفیہ نکاح کے بعد اس میں خفیہ نکاح کی صورت میں والدین کو اطلاع نہیں تھی، اور اب والدین کو اطلاع ہے اور اطلاع کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ پہلی مرتبہ نکاح کے بعد کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ تو جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو خفیہ نکاح ہوا تھا وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں تھا یا صرف ایک دوست کو گواہ بنایا گیا تھا؟ اگر ایک دوست کو گواہ بنایا گیا تھا پھر تو یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، اور وظیفہ زوجیت اگر قائم ہو گیا تو وہ بھی حرام تھا، اور اگر 2 گواہوں کو گواہ بنا دیا اور نکاح کر لیا تھا تو پھر یہ نکاح جائز تھا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اگر کر بھی لیا تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔